اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مان لی ہے، تو اس کو میری جانب سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عمران ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہوا عمران، یعنی مریم علیہ السلام کے والد کا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے جنا تو کہا اے میرے رب میں نے بچی کو جنا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اچھی طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی طرح سے اسے قبول فرما لیا اور اچھی طرح سے پرورش بھی کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کا اس کا کفیل بنایا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پائے۔ زکریا علیہ السلام ان کے پاس بے موسم کے پھل کو پایا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے کہا اے مریم یہ کہاں سے ہے، یہ پھل بے موسم کے پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر سن لیجئے، تھوڑی تفسیر سن لیجئے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مان لی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اللہ تیرے نام آزاد کرنے کی میں نے نظر مان لی ہے۔ جب انہوں نے جنا تو بچی کو جنا، چنانچہ اس کا نام مریم رکھا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نام وقف کر دیا، اور اس وقت نبی جو تھے وہ زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل، مریم علیہ السلام کا کفیل بنایا، ذمہ دار بنایا کہ مریم زکریا علیہ السلام کے پاس رہے گی۔ اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو بھی ہوتے، تو انہوں نے رکھا۔ جب انہوں نے ایک کمرہ دے دیا تھا، حجرہ، اس حجرے میں وہ رہتی تھی اور اسی میں اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے روم میں داخل ہوتے تو بے موسم کے پھل کو پاتے، تو انہوں نے سوال کیا ہے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ ابھی مثلا انگور کا موسم نہیں، انگور ہے، ابھی سنترا کا موسم نہیں ہے، سنترا ہے، آم کا موسم نہیں، آم ہے۔ یہ بے موسم کے پھل ان کے روم میں زکریا علیہ السلام جب پایا تو انہوں نے سوال کیا کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔
ایک بات اور سن لیجئے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ بے موسم پھل زکریا علیہ السلام کی پرورش میں پانے والی بچی مریم کے پاس آتا ہے اور یہ اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، چنانچہ اسی وقت وہاں انہوں نے دعا کی، زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب تو اپنی جانب سے اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ انہوں نے جب زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے اسی وقت وہیں پہ دعا کیا، اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کیجئے، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں بابے کے پاس میں جا رہا ہوں، فلاں بابا اولاد دینے والا ہے، فلاں بابا بیٹی یا بیٹا دینے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ فرشتوں نے آواز دی، پکارا، اس وقت وہ محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فنادته الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ اپنے محراب میں حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے، نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ فرشتوں نے یہ خوشخبری دی کہ زکریا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، گناہوں سے بچنے والا، نبی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہ خوشخبری فرشتوں نے سنا دی۔ اب زکریا علیہ السلام نے کیا کہا وہ سنیے، قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے بچہ ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بڑھاپا نے چھو لیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو انہوں نے کہا اللہ میرے یہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہیں۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے لیے مجھے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، اس کی کوئی میرے لیے نشانی مقرر فرما دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے
کہ تم 3 دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے مگر اشارے میں. تم 3 دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے مگر اشاروں میں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اب یہاں پر مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، اور تمام دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کے لیے فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس وقت تک یہ بات لوگوں کو یعنی کفار و مشرکین کو نہیں معلوم تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی بات ہے جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم. اس وقت آپ حاضر نہیں تھے جس وقت یہ لوگ ان کے نام کا قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جس وقت وہ لوگ مریم کے نام کا قرعہ اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کی مریم کی کفالت کون کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور اس وقت ان کے سامنے آپ نہیں تھے جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک کلمہ کی خوشخبری دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ذی وقار و ذی شان ہوگا. ومن المقربین، اور میرے مقربین قریبی بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ماں کی گود میں وہ لوگوں سے بات کرے گا. مہد میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. روایت میں بات آتی ہے کہ 3 ایسے بچے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی عمر میں لوگوں سے بات کی ہے. اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں ہی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. آپ کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پا رہی تھی. ان کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور فرشتوں نے آ کر کے خوشخبری دی کہ مریم آپ کے یہاں بچہ کی ولادت ہوگی. مریم علیہ السلام ڈر گئیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہمارے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا. سورہ مریم میں اور بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.
قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا ہے میرے رب میرے لیے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ آج تک کسی مرد نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے۔ مریم نے کہا کہ اللہ میرے لیے بچہ ہوگا، میرے یہاں بچہ ہوگا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بس وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھنا، حکمت کی باتیں، توریت کی باتیں اور انجیل کی باتیں سکھلائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، بڑا زور اور چرچا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مٹی سے وہ پرندہ بناتے تھے اور اسے اڑا دیا کرتے تھے۔ مادر ذات اندھوں کو، کوڑھی کو چھو کر کے اللہ کے حکم سے اسے اچھا کر دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی کا معجزہ عطا فرمایا تھا، جادو والا معجزہ، جو لاٹھی کبھی سانپ بن جاتی تھی اور کبھی لاٹھی کی شکل اختیار کر لیا کرتی تھی۔ تو ہر زمانے کے اعتبار سے نبیوں کو معجزہ دیا گیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا زور تھا، تو اس لیے فصاحت سے، بلاغت سے اور ادب سے بھرا ہوا، اور اس کا معنی خیز ادب کا اور فصاحت کا، بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب سنیے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کا پرندہ بناؤں گا، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا معجزہ یہ ہے کہ میں مٹی سے تیرے لیے پرندہ بناؤں گا، پرندے کی شکل کا، پھر اس میں پھونکوں گا، پھر اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر ذات، یعنی جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہو کر کے پیدا ہوا ہے یا کوڑھ کی بیماری سے لے کر کے پیدا ہوا ہے، اسے بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں یا کر دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں مادر ذات اندھوں اور کوڑھی کو بھی زندہ درست کر دیتا ہوں،
اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تم کیا جمع کر رہے ہو اور کیا کھا رہے ہو یا کیا کھاتے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تو اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، اور میں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام قرار دی گئی ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ بعض چیزوں کو جو حرام ہے اسے حلال کر دیتا ہوں، یعنی بعض چیزیں تھیں جو ان کے لیے بطور سزا حرام قرار دی گئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے حلال قرار دوں گا۔ یا بعض چیزیں جس کے ان کے علماء نے اجتہاد کے بنیاد پر حرام قرار دیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں حلال قرار دوں گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بلا شبہ اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے خاطر میرا مددگار کون بنے گا، اللہ کے واسطے میرے لیے مددگار کون بنے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کا مددگار ہے۔ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم سب اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مطیع و فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہے، اور ہم نے رسول کی بھی اتباع کی، اور چنانچہ شاہدین میں ہم سبوں کو لکھ لے۔ اے ہمارے رب تیرے نازل کردہ چیزوں پر ہم ایمان لائیں اور تیرے رسول کی اتباع بھی کی، چنانچہ اب ہمیں شاہدین میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان سبوں نے خفیہ منصوبہ بندی کی اور اللہ نے بھی خفیہ منصوبہ کیا۔ واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تبارک و تعالی بہترین خفیہ منصوبہ کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے لوگوں کو، یا خاص طور سے یہودی کو، سن لیجئے، یہودی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلا رہے تھے، توحید پرست بنا رہے تھے، تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے یہ سازش رچی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ بند گھر میں انہوں نے مکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ منصوبہ کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی خفیہ منصوبہ کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خفیہ منصوبہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر منصوبہ کرنے والا ہے۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، میں تجھے پورا کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے اتباع کرنے والوں کو کافروں پر غلبہ دینے والا ہوں قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سبوں کا میری جانب لوٹنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، چنانچہ میں تمہارے درمیان اس میں فیصلہ فرماؤں گا جس میں تم سب اختلاف کر رہے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بہرحال جنہوں نے کفر کیا ہے تو میں ان کو سخت سزا دوں گا دنیا و آخرت میں۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت ترین سزا دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم ان کا پورا اجر، اللہ فرما رہا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ جس کو ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بھی بنا ماں باپ کو پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونکا اور وہ انسانی شکل میں تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی بات حق اور سچ ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ اس آیت میں غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا تھا اور وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، کہ ولد الزنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا اور کہا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ اور یہی بات سچ ہے کہ وہ آدم کی طرح ہے اور یہی بات سچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت بنیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد یہ آپ سے جھگڑیں تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے آبا و اجداد اور تم اپنے آبا و اجداد، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو پکاریں. ثم نبتہل، پھر عاجزی کے ساتھ درخواست اور التجا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، تو یہ جو بات ہے بالکل سچ اور حق ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، تو اللہ تبارک و تعالی ہی حکمت والا غالب ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر اب بھی یہ پیٹھ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو خوب جانتا ہے.